يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قرآن مقدس فرقان حمید پہلا پارہ سورۃ البقرہ رکوع نمبر ہے 7 آیت نمبر 67. یہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آپ اس کا لفظی ترجمہ سنیں پہلے. مومن اور اذ میں نے جب کالا میں نے کہا فرمایا موسیٰ، اللہ کے پیغمبر کا نام ہے علیہ السلام، لے میں نے کے لیے قوم میں نے قوم ہی میں نے اپنی، انہ میں نے بے شک اللہ میں نے اللہ تعالیٰ یأمر حکم کرتا ہے قوم میں نے تم کو، ان میں نے یہ کہ تذبحو ذبح کرو تم بقرہ ایک گائے. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، قالو انہوں نے کہا، حمزہ میں نے کیا تتخذ میں نے پکڑتا ہے تو لا میں نے ہم سے، ہزوا میں نے مذاق ہنسی مذاق. تو وہ کہنے لگے کیا تو ہم سے ہنسی مذاق کرتا ہے؟ کالا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں با من ساتھ اللہ من اللہ من ان من یہ کہ اکون ہوں میں من سے الجاہلین من جاہلوں سے. موسیٰ علیہ السلام فرمایا اللہ کی پناہ یہ کہ ہوں میں جاہلوں سے، یہ جاہلوں کے پاس. اب یہاں پر جو موجودہ بنی اسرائیل تھے ان کے آبا و اجداد باپ دادا کی خباثتیں بیان ہو رہی تھی. ان کی یہ خباثت جو ہے یہاں سے بیان ہو. اس واقعہ کے پیچھے ایک اور واقعہ آنے والا ہے. اب سوال یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم فرمایا، کیوں ذبح کرنے کا حکم؟ کچھ مفسرین عام لوگوں میں یہی بات ہے کہ ایک آدمی تھا بنی اسرائیل میں مالدار، اس کے جو چچے کے بیٹا اس نے مال کے لالچ میں رات کے وقت اس کو قتل کر دیا. تو اس نے دعویٰ کر کہ میرا یہ چچا کسی نے قتل کر دیا. لوگ ایک دوسرے کو کہنے لگے یہاں جھگڑنے کی، یہ ایک دوسرے پر الزام لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی موجود ہیں، زندہ ہیں، ان سے جا کر مسئلہ پوچھتے ہیں.
موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ اب جو مفسرین یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ گائے ذبح کرنے کا کیوں حکم دیا، وہ کہتے ہیں کہ گائے ذبح کرنے کا اس لیے حکم دیا کہ اس گائے کو ذبح کر کے اس کا گوشت جو ہے اس مردہ لاش کو لگانے سے مردہ زندہ ہو جائے گا، تو وہ بتا دے گا مجھے کس نے کرنا۔ یہ مفسرین کی رائے۔ حضرت شیخ حسین علی رحمت اللہ رحمتاً وافرہ وہ تفسیر کیا کرتے تھے کہ گائے ذبح کرنے کا یہ سبب نہیں تھا، یہ مقصد نہیں تھا۔ کیوں؟ وہ مردہ لال 40 سال تک یہ کیلو کال کرتے رہے، گائے ذبح کرنے کا ان کا ارادہ نہیں تھا، تو وہ مردہ لاش ادھر بے کفن بے دفن پڑی رہی۔ یہ کوئی تفسیر جو ہے دل کو لگتی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ گائے کے پجاری تھے، گائے کے گوشت سے یہ مردہ زندہ ہو جاتا گیا تو وہ عظمت اور ان کے ہاں بڑھ جاتی۔ وہ کہتے یہ دیکھو ہمارا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، یہ دیکھو اس کا گوشت لگانے سے مردہ زندہ ہو گیا ہے، اس نے اپنا قاتل بتا۔ اس لیے یہ واقعہ گائے ذبح کرنے کا یہ سبب نہیں ہے، یہ ذبح کرنے کا سبب یہی ہے کہ ان کے دلوں سے گائے کی عظمت نکالنی، محبت نکالنی، کہ یہ تمہاری مشکل کشا حاجت روا نفع نقصان کی مالک نہیں، جس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہو، گوشت بنا رہے ہو، پکا کر کھا رہے ہو، جس کے گلے پر چھری چلے وہ مشکل کشا حاجت روا نفع نقصان کا مالک نہیں ہوتا۔ تو اب یہ جو آیت پڑھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے ذبح کرو۔ حکم یہ مطلب گائے کوئی گائے ذبح کر، جیسے دیکھو نا ہندوؤں میں وہ گائے ذبح نہیں کرتے، تاکہ یہ گائے ذبح کرو تمہارے دل سے عظمت اس کی نکل جائے۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، تو وہ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، اتتخذنا ہزوا۔ اب جو مفسرین یہ کہا کرتے تھے کہ گائے ذبح کرنے کا سبب وہ قاتل کی تلاش تھی، ان کے مطابق تتخذنا ہزوا، موسیٰ پیغمبر آج تک قاتل کے تلاش کی ایسی تفتیش ہم نے نہیں سنی۔ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں کہ پہلے ہم گائے ذبح کریں، اس کا گوشت لگائیں، تو یہ قاتل کی تاکید کو کون قتل کرنے والا؟ تو حضرت شیخ
علیہ رحمہ حسین علی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اتتخذنا ہزوا، وہ گائے کی چونکہ پوجا پاٹ کرتے تھے، آج تروا مشکل کشا سمجھتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگی اللہ کے پیغمبر آپ ہم سے ہنسی مذاق کرتے ہیں کہ ہم گائے ذبح کریں، کیسے کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ ہنسی مذاق کی بات ہے، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یہ ہنسی مذاق یہ جاہلوں کا کام ہے۔ اور دیکھ لو ہنسی مذاق ایسے چلے ہوئے ہیں، ماں کی گالیاں دیتے ہیں، بہنوں کی گالیاں دیتے ہیں، بیگم کی گالیاں دیتے ہیں، یہ مذاق، یہ ہم مذاق کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا بے حیا ہے جس نے ماں کو نشانہ بنایا ہوا ہے، ہمشیرہ کو نشانہ بنایا ہوا ہے، بیٹیوں کو نشانہ بنایا ہوا ہے، یہ مذاق کر رہا ہے۔ نہیں، اسلام اس کی اجازت کبھی نہیں دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں جاہل نہیں ہوں، یہ مذاق کرنا جاہل لوگوں کا کام ہے، علم والوں کا یہ کام نہیں ہے۔ وآخر دعوانا